و این همه لطف و مکرمت، اومدم امام رضا تا با تو درد دل کنم. نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ خوش نصیبی ہے کہ بارگاہ ملکوتی ہے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں موجود ہیں۔ اس توفیق کے شکرانے کے طور پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم جس راستے سے آتے ہیں حرم کی طرف تو وہاں شیخ بھائی کی قبر آتی ہے، آپ نے سب نے دیکھا، اور ہم نے پہلے دن آپ کو بتلایا بھی تھا اور زیارت کروائی تھی وہاں پر۔ شیخ بھائی کا امام رضا علیہ السلام کے حرم سے ایک تعلق ہے، کیونکہ یہ علم فلکیات کے اور کچھ علوم غریبہ کے ماہر تھے، جس میں کرامات اور کچھ ایسی خارق العادہ باتیں کہ جو تعویذوں سے حاصل ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو ان کے پاس ایک علم تھا، اور جب یہ حرم اس وقت ان کے زمانے میں جتنا بن رہا تھا تو انہوں نے اپنے ذہن میں یہ کوشش کی تھی کہ اس وقت شاہ عباس صفوی اور ان کی حکومت کا زمانہ تھا، جو خود شیعہ گورنمنٹ تھی، آج سے تقریباً 400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جو انجینئرنگ تھی نا، اس میں ان کا بڑا ہاتھ تھا یہاں پر۔ تو اس میں انہوں نے ایک صدر دروازے پر امام کے حرم کی جو اصل انٹرنس تھی، اس پر تعویذ پڑھ کر ایک حکم دیا تھا کہ اسے دروازے کو بس لگایا جائے کہ ان کا جو کہنا اور سوچنا تھا کہ اس تعویذ کا اثر یہ ہوگا کہ کوئی بھی غلط انسان یا گناہگار انسان اس دروازے سے داخل ہی نہیں ہو سکے گا، تاکہ جو آئیں وہ پاک صاف آئیں امام رضا علیہ السلام کے پاس۔ اب یہ کہہ کر یہ بتلا کے چلے گئے، تو کوئی الیکٹرانک کمیونیکیشن تو ہوتا نہیں تھا۔ پھر یہ آئے کچھ مہینوں بعد یہاں پر دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ دروازہ ویسے نہیں بنا ہوا جیسے انہوں نے کہا تھا۔ تو کہا یہ کیا بات ہے، ایسے کیوں نہیں بنا ہوا؟ تو کہا وہ بادشاہ حضور آئے تھے، انہوں نے کچھ اور طریقے سے بنوایا، جو اس وقت کے شاہ تھے۔ تو انہوں نے پھر بات کی شاہ سے، یا شاہ جب آئے تو حضرت میں نے کہا تھا یہ دروازہ ایسا سے بنے گا، اس پر تعویذ ایسے لگے گا، تو یہ آپ نے اس کو بدلوا کیوں دیا ہے؟ کہ میں نے نہیں بدلوایا، امام رضا علیہ السلام نے بدلوایا۔ امام رضا علیہ السلام آئے تھے میرے خواب میں، انہوں نے کہا کہ شیخ بھائی سے کہنا کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کسی گناہگار کو روکو گے میری بارگاہ میں آنے کے لیے؟ تو یہ بارگاہ کیا تم نے خالی یہ سمجھ رکھا ہوا ہے کہ نیک متقیوں پرہیزگاروں کے لیے؟ تو یہ ہماری بارگاہ ہے، ہم نے اس کو کھلا رکھا ہوا ہے، تم روک نہیں سکتے یہاں پہ کسی کو آنے سے، کہ تمہاری مرضی ہوگی کہ کون آئے تو کون نہ آئے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کا نظام ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا ایک مناجات میں ایک جملہ ہے، خود خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے امام کہتے تھے کہ الہی ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم، اور آپ اسے امام رضا علیہ السلام کے حرم کے حساب سے تصور فرمائیے گا کہ پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا، امام سجاد کہتے تھے، تو گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے؟ فمن یجود بالعاصین عن النعم، تو گناہگار کہاں جاتے تھے؟ تو یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ نیک لوگوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن بلکہ شاید اگر کوئی گناہ کر کے توبہ کی نیت سے آیا ہے، پھر اگر گناہ ہو گئے اس سے لیکن بہرحال آپ آیا توبہ کی نیت سے، تو اس کے لیے شاید یہ دروازہ زیادہ کھلا ہوا ہو۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں طور پر پہنچے تو روایت کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رب المصلین، اے نماز پڑھنے والوں کے پروردگار، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ کہا یا رب الصائمین، اے روزہ رکھنے والوں کے پروردگار، کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا یا رب المذنبین، اے گناہگاروں کے پروردگار۔ گناہگاروں کا رب بھی تو وہی ہے نا، گناہگاروں کا رب اللہ کوئی بدل تو نہیں جاتا، تو کہا گناہگاروں کے پروردگار، تو ان کا بھی رب ہے۔ تو آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار جب میں تجھے عبادت کے ذریعے سے پکارتا ہوں تو تو نے کہا کہ میں حاضر ہوں، اور جب میں نے کہا کہ گناہ گاروں کا بھی تو پروردگار ہے تو نے 3 مرتبہ کہا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا موسیٰ جب کوئی عبادت کر کے آتا ہے نا میری بارگاہ میں، تو بہرحال اسے ایک اپنی عبادت پر ناز ہوتا ہے کہ میں کچھ تو کر کے آیا ہوں، لیکن اگر کوئی گناہگار سچے دل کے ساتھ آتا ہے توبہ کی نیت سے، تو وہ اتنا شکستہ اور ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پروردگار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو آیا ہوں فقط تیرے رحم و کرم کی امید پر۔
تو میں اسے 3 مرتبہ کہتا ہوں، اس لیے کہ اسے اپنی کسی بھی عبادت پر کوئی ناز نہیں ہوتا، بس وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے، جو کہ ایک اردو زبان کے ایک شعر میں بھی ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. لیکن آئینہ مرر ہوتا ہے نا، اس کی جو ساری ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سنگل پیس میں ہو. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آئینہ جس میں کریک لگا ہوا ہے اس کو کوئی خریدے جا کے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں رہتی. لیکن ایک دل کا آئینہ ہے، آپ اس دل کے آئینے کی ویلیو اس وقت زیادہ ہے کہ جب یہ ٹوٹا ہوا اللہ کی بارگاہ میں. کہتے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ، یہ جو آئینہ ہے نا وہ ہے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو، ٹوٹا ہوا ہو تو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. وہ زیادہ محبوب ہے جو ٹوٹا ہوا آئینہ ہے، یہاں پر وہ زیادہ محبوب ہے بارگاہ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام میں. تو بس آج آخری حاضری ہے مولا کی خدمت میں. میں سوچتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری زیارت کا پورا سفر رہا ہے. پہنچے سب سے پہلے نجف اشرف بادشاہ کی بارگاہ میں، جو ان کے بھی امام ہیں، ان کے بھی جد ہیں، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پھر ہم کو یہ سعادت عطا ہوئی کہ ہم پہنچے کربلا معلیٰ امام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں، ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں، اصحاب حسین حبیب ابن مظاہر کی بارگاہ میں. پھر ہم سامرہ بھی پہنچے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون، امام زمانہ علیہ السلام کا جہاں ولادت کا مقام ہے، امام زمانہ کے گھر میں پہنچے. وہاں مسجد کوفہ، مسجد سہلہ، وہاں سے ہوتے ہوئے کاظمین پہنچے. 7ویں امام مولا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ، وہاں سے پھر مولا تقی الجواد علیہ السلام کی بارگاہ 9ویں امام. پھر 7ویں امام کے بیٹے 9ویں امام کے بابا مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں. میں اس کو یوں مثال ابھی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ فرض کیجئے جہاں جہاں تک مومنین اس کو دیکھیں، آپ جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، فرض کیجئے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو چند دنوں میں کہ جس مقام پر آپ ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ نے آپ کو بلایا، پھر پرائم منسٹر نے بلایا، پھر اسٹیٹ میئر نے بھی بلایا، پھر سٹی میئر نے بھی بلایا، جس عہدیدار نے سب نے بلا لیا، تو کیا کیفیت ہوگی انسان. اب آپ سوچیے گا کہ بچا کیا یہاں سے. الحمدللہ اس بندے حقیر کو تو سعادت ہو گئی کہ میں قم سے آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ پہنچیں گے ابھی قم انشاءاللہ مولا رضا کی خواہر بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں. قم کے لیے حدیث میں مولا نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ اللہ کا ایک حرم ہے، ان للہ حرمن فہو مکہ، وہ مکہ میں، اور رسول اللہ کا ایک حرم ہے وہ مدینہ میں، اور ہمارے جد علی بن ابی طالب کا حرم ہے وہ کوفہ میں، اور ہم اہل بیت کا حرم ہے جو قم میں. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یعنی امام علیہ السلام نے سمجھایا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ پہنچیں گے نا قم تو آپ اس کی عظمت کو سمجھیے گا، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کے الگ الگ حرم دیکھنے ہو تو کوئی حرم مشہد میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی سامرہ میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی شام میں ہے. اب جائیں گے ماشاءاللہ آپ سیریا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں، سبحان اللہ کیا کہنا. یہ سب اہل بیت علیہ السلام کی فرد کے الگ الگ حرم ہیں. لیکن اگر ہم اہل بیت کا ایک ساتھ حرم کہیں دیکھنا ہے مجموعاً، وہ قم میں. یہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت کا حرم قم ہے. اور قم کو قم کہتے کیوں ہیں؟ قم کو قم اس لیے کہتے ہیں کہ قم کا مطلب ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، گیٹ اپ. تو پھر کیوں کہتے ہیں قم کو قم؟ یہ قم عربی زبان کا لفظ ہے. لیکن روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا تھا نا، جنت سے نکال دیا، عرش سے نکال دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کو، تو اس کو راندہ درگاہ کر دیا. تو زمین تو بن چکی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا، تو زمین کا تو وجود تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، تو وہ آیا جب زمین پر تو کس مقام پر؟ اس قم کی وادی آیا تھا پہلے. تو وہاں اس کو صدا آئی کہ یہ اتنی پاکیزہ ترین وادی ہے کہ شیطان یہاں نہیں رہ سکتا، قم اٹھو نکلو یہاں سے. اس لیے اس مقام کو قم کہا گیا. یعنی ہر شیطان پرست اور شیطان صفت انسان اس کے لیے ہے کہ قم نکل جاؤ یہاں سے. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے یعنی اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کا مقام. اس لیے خاص اہل قم کے لیے، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ روایت میں آتا تھا کہ جہاں پر آج بھی ہمارے یہاں علماء ائمہ علیہ السلام اس زمانے میں قم کو اپنے زمانے سے یاد کرتے تھے، اور جہاں اہل قم آئے یعنی قم والے، حتیٰ علماء نے لکھا ہے کہ اہل قم سے مراد یہ استعارہ ہے شیعوں کے لیے، یعنی سارے شیعہ. تو قم وہ مقام ہے. اس لیے جب امام نے فرمایا نا کہ ہم اہل بیت
مکہ حرم قم ہے، تو آپ بی بی معصومہ قم کی زیارت جب آپ پڑھیں گے، وہاں جو عمل مستحب ہے سب سے بڑھ کر تو زیارت ہی ہے. خود وہاں حرم میں جب آپ تشریف لے جائیں گے تو وہاں زیارت کی بک رکھی ہوئی، وہاں آپ دیکھیں گے بی بی معصومہ قم کی زیارت. کم ہے بہت ایسا کہ وہ ہستی کے جو 14 معصومین میں نہ ہو، اس کی زیارت کوئی امام معصوم تعلیم فرمائے. وہ امام رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. تو آپ بھائی کے حرم سے بہن کے حرم پہنچیں گے انشاءاللہ، اور بالکل ویسے ہی کہ جیسے کربلا کے حرم سے آپ شام کے حرم بھی پہنچیں گے. تو یہ ایک عجب ہی اس وقت کیفیت ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی بی بی معصومہ قم کی زیارت، یہ معمولی بات نہیں ہے، امام معصوم فرمائے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی خالی ایک بہن ہے تو امام علیہ السلام نے اپنی ایک بہن کی زیارت ارشاد فرما دی. آپ جانتے ہیں امام علیہ السلام کی روایت کے مطابق عدد کا اختلاف ہے. اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے کی مستورات کا اتنا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مطلب کتنی دختر ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں. کہیں پر 17، کہیں پر 18، کہیں پر 19، کہیں پر 20 بیٹیاں لکھی ہوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. یعنی امام رضا کی کتنی بہنیں؟ 20 بہنیں. ایک روایت کے مطابق 17 یا 18 یا 19 یا 20 بہنیں. تو امام علیہ السلام نے باقی اور 19 بہنوں کے لیے تو زیارت ارشاد نہیں فرمائی. ان کا بھی مقام ہے، احترام ہے ان کا. لیکن بی بی معصومہ قم کا جو مقام ہے نا، فاطمہ کبریٰ انہیں کہتے ہیں. ان 20 بہنوں میں سے 4 کے نام تو اس طرح سے تھے: فاطمہ کبریٰ، بڑی فاطمہ. یعنی آپ دیکھیں نام کتنا پسند تھا امام موسیٰ کاظم کو. فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ اخریٰ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بڑی فاطمہ، چھوٹی فاطمہ، درمیانی فاطمہ، ایک اور فاطمہ. یہ امام اسلام نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے تھے. باکو میں ایک امام کی بہن ہے، یعنی آذربائیجان میں. اس طرح سے ایران کے اور شہروں میں. بی بی معصومہ قم کا مقام فقط اس لیے نہیں ہے کہ وہ امام کی بہن ہے. اس طرح سے مولا عباس علیہ السلام کا مقام فقط اس لیے نہیں ہے کہ وہ مولا حسین کے بھائی ہیں. مولا حسین کے امام حسن علیہ السلام اور مولا عباس کے علاوہ اور 10 بھائی ہیں. سب کے نام بھی شاید ہمیں یاد نہیں. اس طرح سے امام رضا علیہ السلام کی جو اور 19 یا 18 یا 17 بہنیں، ان سب کے نام ہمیں یاد نہیں. میں نے کہا امام زادے سب کا احترام ہے، لیکن خاص زیارت آنا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ سوچ لیجئے کہ 14 معصومین میں جو نہ ہو اور پھر بھی امام معصوم زیارت ارشاد فرمائے، یہ یا شہیدان کربلا کے لیے یا بی بی معصومہ قم کے لیے بس. یعنی مولا عباس کی زیارت امام صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، شہیدان کربلا کی زیارت امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، امام باقر علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اور بی بی معصومہ قم کی زیارت. حتیٰ یہ کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، وہ تو ثانی زہرا، دوسری زہرا ہیں سلام اللہ علیہ، لیکن کم سے کم ہم تک بی بی زینب کی باقاعدہ امام کی طرف سے زیارت نہیں پہنچ پائی. ہو سکتا ہے امام نے تعلیم فرمائی ہم تک نہ پہنچی. حتیٰ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جب آپ پہنچیں گے نا، تو وہاں جو زیارت پڑھیں گے آپ، تو جو زیارت نامہ ہے وہاں پر وہ بعد میں علماء نے لکھا ہے. امام معصوم کی طرف سے وہ زیارت ہم تک نہیں پہنچ پائی، لیکن بی بی معصومہ قم وہ ہے. اچھا دیکھیے نام اب میری زبان پر چونکہ مولا رضا کا حرم تھا، لیکن بہرحال بھائی کے حرم میں بہن کا ذکر ہے تو امام یقیناً راضی بھی ہیں، اور آپ کا سفر بھی ہے ماشاءاللہ خوب. تو نام ہے بی بی کا فاطمہ، اور مشہور کس ہیں؟ بی بی معصومہ قم، یعنی قم کی معصومہ. تو معصومہ تو بی بی کا لقب ہے، اور یہ لقب بھی کسی عالم مجتہد نے نہیں دیا. وہ بھی یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں. اس لیے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا نا، کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو معصوم نہ ہو اور معصوم ان کی زیارت ارشاد فرمائے. 14 معصومین کا مقام ایک الگ ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ معصوم ہیں. عصمت کے بھی درجات ہیں، عصمت کبریٰ، عصمت صغریٰ. ابو الفضل عباس علیہ السلام بھی اس عصمت کے مقام پر ہیں. بی بی معصومہ کو تو خود معصومہ امام نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک خاتون آئی تھی جرمنی سے، اور وہ شیعہ ہوئی تھی، اور وہ آئی تھی بی بی معصومہ قم کی زیارت پر. اور ان کا شیعہ ہونے کی انسپریشن پتہ کیا تھی؟ اس طرف شاید ہمارا دماغ نہ جاتا. وہ کہتی ہے کہ میں آئی تھی تو میں وزٹ پر آئی تھی، جب تک کہ شیعہ نہیں ہوئی تھی. وہ وزٹ پر آئی تھی بی بی معصومہ قم کے حرم میں، مطلب وزٹ کرنے کے لیے آئی تھی، دیکھنے کے لیے قم کو. تو کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ ایک بی بی ہیں کہ جو 28 برس کے سن کی تھی، بی بی معصومہ قم، جب ان کی وفات ہو گئی، اور وہ آ رہی تھی مولا رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے. یہ بی بی معصومہ قم کی عظمت ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا. امام رضا علیہ السلام کی اور بہنیں بھی، ان کا بھی بڑا مقام ہے. باقی بی بی معصومہ قم کے اور کتنے بھائی ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کے علاوہ ان کی بھی 19 بھائی ہیں. ان میں سے اکثر مدینہ میں امام کو بلا لیا گیا خراسان. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بہن جس کے 20 بھائی ہیں، جس میں سے ایک کہیں چلا گیا، اور مثلا 19 اسی کے پاس ہے؟
تو کہا کہ نہیں مجھے ایک بھائی سے ملنے جانا ہے. ارے بھائی آپ کے پاس 19 بھائی تو اور ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بی بی معصومہ کم جانتی ہے کہ اس بھائی کا کیا مقام ہے, اور وہ اس زمانے میں خاتون ہوتے ہوئے سفر اختیار کرتی ہیں اور پہنچتی ہیں خراسان, پہنچنا چاہتی تھی یہاں تک, اور پہلے ہی پہنچنے سے پہلے ساوا کا ایک مقام ہے جو قم سے پہلے تھا تھوڑا, وہاں پر بی بی کے کاروان پر حملہ کیا گیا تھا, اور بی بی کے ساتھ ان کے کچھ بھائی بھی تھے اور کچھ اور سادات تھے جو وہاں پر شہید ہو گئے. اس لیے کہ ساوا میں اس خاطر ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی اولادوں کی اور سادات کی کافی قبریں وہاں پر ہیں, امام زادوں کی. پھر بی بی پہنچی, ان کا قم میں بڑا استقبال ہوا تھا, لیکن اتنا غم تھا بی بی کو کہ بس اسی غم کی کیفیت میں بی بی دنیا سے چلی گئی اور اپنے بھائی تک نہیں پہنچ پائی تھی بی بی. ہمارے یہاں پر یہ معروف ہے کہ امام رضا کی شہادت ہوئی تو بی بی معصومہ خم کو معلوم ہوا تو وہ اس غم کی کیفیت میں برداشت نہ کر سکے. ایسا نہیں ہے, صحیح روایت تو یہ ہے کہ بی بی معصومہ خم کی وفات تو امام رضا کی زندگی میں ہو گئی. امام رضا تک پہنچنا چاہتی تھی, نہیں پہنچ پائی بہن بھائی تک. اب یہاں مصائب کی وہ کیفیت ہے کہ کیا یہ زیادہ سخت ہے, یا یہ زیادہ سخت ہے کہ ایک بہن بھائی کے پاس پہنچے تو صحیح لیکن اس کی لاشیں تک پہنچے. اللہ جانے کیا زیادہ سخت ہے. اہل بیت کے مصائب ہیں, بس انہی پہ مصائب شروع ہوتے ہیں, انہی پہ ختم ہوتے ہیں. ایک بی بی زینب کے مصائب ہیں, ایک بی بی معصومہ خم کے مصائب. تو میں آپ سے جو بات کہہ رہا تھا کہ ایک جرمن کرسچن خاتون وہ شیعہ ہو گئی. کیوں؟ وہ کہتی ہے میں قم وزٹ پر آئی, میں نے دیکھا کہ ایک 28 ایئرس کی بی بی جو 1400 سال پہلے دنیا سے چلی گئی, آج شیعوں کے بڑے بڑے مجتہد, بڑے بڑے مرجع تقلید, قم میں تو بہت ہے نا, وہ آتے ہیں اس بی بی کے حرم میں ادب احترام سے جھک کر سلام کرتے ہیں, اس بی بی کے ذریعے کو بوسہ دیتے ہیں, یہاں پر کھڑے ہو کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ مذہب کتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر ایک مرجع تقلید بھی اگر ہو چکا ہے 80 سال کا, مرد ہونے کے باوجود 80 سال کا مثلا بوڑھا ہونے کے باوجود, اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود, لیکن اگر ایک خاتون اس سے زیادہ اس عظمت کے مقام پر ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فیمنزم اور مرد اور عورت, کہتے ہیں یہ مذہب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک خاتون ہو کسی بلند تقویٰ کے مقام پر, کسی معرفت کے مقام پر, تو اچھا ممنون ہے. تو 1400 سال بعد بھی حتیٰ ایک مرجع تقلید وہ اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہے کہ میں جھکوں ایک خاتون کے سامنے. اس کا مطلب ہے کہ اس مذہب میں مرد اور عورت کی فضیلت کا معیار نہیں ہے, معیار یہ ہے کہ کس کے پاس تقویٰ اور معرفت اور علم زیادہ ہے, اور کس کی روحانیت اور کس کی معنویت زیادہ ہے. بس اس کو یہ اس سے انسپریشن ملی کہ اس مذہب میں خاتون کا کیا احترام ہے. کہ آج دنیا کے ہر بڑے سے بڑے عالم اور اس کی خواہش ہے کہ میں قم میں پہنچوں اور ایک بی بی کے جوار میں رہوں, ایک خاتون کے جوار میں. سبحان اللہ. تو امام اہل بیت نے کیا فرمایا کہ ہم اہل بیت کا حرم قم ہے. اس لیے جب بی بی معصومہ خم سلام علیہ کی زیارت میں انشاءاللہ پہنچے تو وہاں جب آپ زیارت پڑھنے لگیں گے نا تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پہنچو بی بی کے حرم میں, تو یہ میں ساری باتیں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی ساتھ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکوں گا وہاں پر نا, تو آپ کے ذہن میں ہو یہ باتیں, تو آپ کی جتنی مرتبہ بھی 1 بار 2 بار جب بھی حاضری ہو آپ کی وہاں پر جو وقت ہے آپ کے پاس, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے پہنچو تو پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, یعنی وہی بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی تسبیح. بس اس کی ترتیب اس روایت میں یہ ہے کہ پہلے اللہ اکبر, پھر سبحان اللہ, پھر الحمدللہ, یعنی پہلے 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کرو اپنی زبان سے, اپنی زبان کو پاک بناؤ تاکہ تم بی بی معصومہ خم کی زیارت کر سکو. ہر ایک اس قابل نہیں ہے. یہ امام رضا نے فرمایا کہ پہلے 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کرو ایسے, اور بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی تعلیم کردہ تسبیح پڑھو. اس لیے آپ میں سے اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ہر مومن کے دل کو ہلا دینے والا سوال ہے, آپ کی تمنا ہے نہیں کہ آپ بی بی فاطمہ کی زیارت کریں؟ تو وہ تو ہم کر نہیں سکتے, اس لیے کہ ایک تو ابھی فی الحال ہماری رسائی نہیں وہاں تک, دوسرا یہ کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی تو قبر ہی معلوم نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں قبر ہے, یہ تو مصائب کی کیفیت میں کہہ دیتے ہیں, ورنہ جنت البقیع میں کہاں بی بی کی قبر ہے نہیں پتہ. بی فاطمہ کی زہرا کی قبر, یہ کہنا غلط ہے کہ جنت البقیع میں نہیں معلوم ہے ہمیں. جنت البقیع تو بہت کم احتمال ہے کہ وہاں پر ہے, بہت ہی ضعیف احتمال. مولا علی نے شاید اپنے گھر کے اندر ہی دفن کر, پہلے جنازے کو لے کر کے باہر, تاکہ ایک روایت رہے کہ اچھا باہر گیا تو جنازہ, پھر واپس لے کر آئے یا وہیں دفن کر دیا, واپس لے کر آئے. رسول اللہ کے قبر اور منبر کے درمیان کے جو مقام ہے وہاں دفن کیا, اپنے گھر کے قریب دفن کیا, گھر کے اندر نہیں معلوم ہے ہمیں. تو آیت اللہ مرشی نجفی ان کے والد, ان کی امام زمانہ علیہ السلام سے تشرفاً ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا تھا کہ مولا سید ذات ہیں, بالکل دونوں نجیب الطرفین سید ہیں, دونوں اصلی سید سلسلہ ہے ان کا. انہوں نے کہا تھا کہ مولا مجھے
تو آپ بتلا دیں کہ آپ کی جدہ کی قبر کہاں ہے، تو میں تو ان کا بیٹا ہوں، تو میں تو جاؤں ان کی قبر پر۔ تو امام زمانہ نے کہا تھا کہ یہ وہ راز ہے کہ جو میرے ظہور پر کھلے گا اس وقت تک میری جدہ کی مظلومیت ایسی باقی رہنی چاہیے، کہ لوگوں کو معلوم ہو 14 سال گزر گئے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ پر کیا ظلم ہوا تھا، جب یہ پتہ چلے گا کہ قبر ہی نہیں معلوم رسول کی بیٹی کی۔ تو یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت میں ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری جدہ بی بی فاطمہ کی زیارت کرو تو علیکم بقم، تو جاؤ قم میں، وہاں فاطمہ معصومہ قم ہے نا، ان کی زیارت کرو تو تمہیں ویسا ثواب ملے گا جیسے تم فاطمہ زہرا کی زیارت کرو۔ تو آپ قم میں جب پہنچے تو اس تصور کے ساتھ پہنچے کہ آپ بی بی فاطمہ کے حرم میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ آن قبر کے در مدینے شد گم، ایک قبر ہے جو مدینہ میں گم ہو گئی ہے، لیکن دوسرا مصرع آپ دیکھیں آپ خود سمجھ میں آئے گا آپ کو، آن قبر کے در مدینے شد گم پیدا شد در مدینہ یہ قم، ایک قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہوئی ہے۔ اور پھر جب آپ زیارت پڑھنا شروع کریں بی بی کی تو اس میں امام نے فرمایا کہ ایسے زیارت کرو جیسے زیارت وارثہ کا انداز ہے، السلام علی آدم صفوۃ اللہ، امام نے تعلیم فرمایا۔ یہ کسی غیر معصوم کے لیے اس طرح سے ممکن نہیں ہے۔ السلام علی نوح نبی اللہ، بی بی معصومہ قم کی زیارت ایسے۔ اور اس میں ایک لطیف بات یہ جو عربک گرامر کو اور ان کے الفاظ کو سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بتلا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے گا۔ انبیاء پر سلام، ان پر سلام ہے کیا کہوں گا میں، تھرڈ پرسن کے ساتھ، مثلا ان پر سلام، ان آدم پر سلام، ان نوح پر سلام، ان ابراہیم پر سلام۔ پھر جیسے رسول اللہ پر سلام آتا نا تو پھر یہ نہیں کہ ان رسول اللہ پہ سلام، بلکہ ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ یہاں جو سامنے آپ پر سلام۔ تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن ہو جاتی ہے بات۔ بی بی معصومہ قم کی زیارت میں اس کا مطلب کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا حرم کیا ہے، قم، یعنی جب تم بی بی معصومہ قم کی زری کے سامنے ہو تو ایسا سمجھو کہ جیسے سارے اہل بیت یہاں پر ہیں۔ تو اب ان پر تھرڈ پرسن پہ سلام نہیں ہے کہ وہ غائب ہے ان پر سلام ہے، نہیں، وہ سمجھو کہ حاضر ہے۔ پھر اس کے بعد مولا علی پر سلام، بی بی فاطمہ پر سلام، سب پر ہے کہ اے مولا علی آپ یہاں سامنے ان پر سلام، اے بی بی فاطمہ آپ یہاں سامنے ان پر سلام۔ بات واضح انشاءاللہ۔ تو بس یہ کچھ دل کی باتیں تھی، کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں اور اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں۔ تھے کچھ لوگ کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اسلام جب آیا، اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ اسلام بنتا ہے۔ اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں اور ایران پر یزدان کے احسان کی باتیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہاں پر ہے، چاہے وہ مادی ترقی ہے، معنوی ہے، وہ صدقہ امام رضا علیہ السلام کا۔ ایران پر یزدان کے احسان کی باتیں، اور کرتا ہوں میں قرآن سے قرآن کی باتیں، کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے کہ موضوع سخن اپنے زمانے کا علی ہے۔ کتنی شباہت ہے ان کے نام میں اور مولا علی کے نام میں، دونوں کا نام علی اور دونوں کا لقب بھی، مولا علی مرتضیٰ ہے اور یہ علی رضا ہے۔ مرتضیٰ وہ کہ جسے اللہ نے اپنے رضا کے ساتھ منتخب کر لیا ہو، اور رضا کا مطلب بھی اسی فارمیشن کے ساتھ ہے۔ تو رضا، امام جواد نے فرمایا کہ میرے بابا کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ لأنہ رضا للہ فی سمائی و رضا لرسول اللہ فی ارضی، کہ وہ آسمانوں پر، امام رضا آسمانوں پر اللہ کی رضا ہے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا ہے۔ یعنی آسمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب کہ پہنچے گا قیامت میں تو اللہ اس وقت راضی ہوگا کہ جب امام رضا راضی ہیں، اس لیے امام کا لقب ہے رضا۔ اور زمین پر رسول اللہ اس وقت کسی سے راضی ہوں گے جب امام رضا راضی ہیں۔ امام رضا کب راضی ہوں گے؟ جب ان کی ماں فاطمہ الزہرا راضی ہے، اس لیے امام کا لقب رضا ہے۔ میرے ذہن میں بہت کچھ اس وقت ہے، کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے، بس اب اختتامی مرحلہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو مامون نے تو بلایا تھا نا، تو اس نے تو اپنے سامنے بلایا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلی گفتگو میں، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بلاؤں گا، تو اتنے سارے میں نے دنیا کے سارے علماء کو بلائے ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو جواب پہ چوکیں گے، کوئی نہ کوئی تو جواب ایسا ہوگا، اور پھر ان کی عزت ختم ہو جائے گی کہ اچھا یہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، باقی سارے دعوے کر لینے آسان ہیں، لیکن علم کا دعویٰ سب سے بڑا مشکل دعویٰ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے ابھی یہاں پہ کہوں نا کہ میری زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں قضا ہوئی، تو آپ میرے دعوے کو رد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ زندگی بھر تو میرے ساتھ نہیں رہے، آپ کو کیا پتا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ نہیں ایسا تھوڑی ہوا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو کچھ ہوا ہوگا،
لیکن آپ پروف نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ تو میں اگر نمازوں کا دعویٰ کروں، میں اگر روزوں کا دعویٰ، میں کہوں میں نے سارے رجب شعبان روزے رکھے، تو آپ مجھے پروف نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ تھے میرے، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں. لیکن اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، تو آپ مجھے غلط پروف کر سکتے ہیں؟ فوراً نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی یہ دعویٰ کریں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو، آپ اس سے پھر کوئی سوال کر لیں، کوئی بھی مشکل سوال کر لیں، اس کو جواب نہیں آئے گا، تو کیا ہوگا؟ بھائی آپ دنیا کا سب سے بڑے عالم ہے تو آپ کے سوال کا جواب کیوں نہیں آتا؟ تو علم کے دعوے کو باطل کرنا جو نا بہت آسان ہے. اس لیے عبادتوں کے دعوے تاریخ میں بہت سے لوگوں نے کیے، لیکن سلونی کا دعویٰ وہ سوائے علی اور اولاد علی کے کسی نے نہیں کیا. تو مامون نے یہ سوچا تھا کہ میں بلاؤں گا تو کہیں نہ کہیں ان کی حرمت پامال ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکروا و مکر اللہ، آپ نے بار بار آیت سنی ہے، تم مکر کرتے ہو، اللہ اپنا مکر کرتا ہے، اللہ از دا بیسٹ پلانر، اللہ کی تدبیر بہترین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا یہاں پر، یہ اس لیے کہ یہاں دنیا کے جتنے بڑے بڑے برینز تھے وہ سب اس وقت خراسان میں تھے. فلسفی، میں نے کہا یہودی، عیسائی، ایتھسٹ، ہندو، سب یہاں. وہ امام رضا علیہ السلام جب یہاں پہنچے نا، تو امام رضا علیہ السلام کا یہاں تبلیغ کرنا اس بات کا سبب بنا کہ خود اہل بیت علیہ السلام کا نام ساری دنیا میں پہنچا. تو مامون نے کچھ اور سوچا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کو کچھ اور کر دیا. اور یہ خود امام رضا علیہ السلام کا یہاں آنا اس بات کا سبب بن گیا کہ ساری دنیا اہل بیت کو جاننے لگی کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی عالم ہے ہی نہیں. یہ وہ نہیں کہ جو یہاں آ کر پڑھتے ہیں، اللہ کے پاس سے پڑھائے ہوئے آتے ہیں. یہ امام رضا علیہ السلام کی ہجرت کا ایک معجزہ تھا. تو امام کی خدمت میں مولا آپ کا شکریہ. اور امام کے لیے ہر امام مہربان ہے. مہربان کو کہتے ہیں رؤوف عربی میں، لیکن کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی جو رافت ہے نا وہ حسی ہے. یعنی کیا؟ ایک الگ ٹینجیبل ہے. امام رضا علیہ السلام کی مہربانی جو ہے نا وہ ٹینجیبل ہے، اس کی خاص الگ ہی کیفیت ہے کہ جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو اس خاص مہربانی کو محسوس کرتے ہیں. اور تو امام رضا کو کیا موقع ملا؟ یہاں آئے تو حتیٰ یہ کہ برعکس ہو گیا معاملہ، کیونکہ یہاں پہ امام کے سامنے سینکڑوں کا مجمع ہوتا تھا، کبھی نیشا پور میں تو ہزاروں کا مجمع تھا. تو امام کو اور موقع مل گیا یہاں پر تبلیغ کرنے کا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ خطبہ غدیر امام رضا نے فرمایا کہ غدیر کے دن کیا کرو. غدیر کے اعمال امام رضا نے بتائے. رمضان شروع ہوتے ہوئے جو خطبہ ہے، جو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ نے بیان کیا تھا، اس کی روایت کس سے؟ امام رضا علیہ السلام سے، ورنہ کسی کو نہیں معلوم تھا. امام رضا نے فرمایا کہ میرے جد کر. آپ خود سوچیں، کیا ہم اپنی 8 پشت پہلے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے جد یہ کرتے تھے؟ ہم میں سے کسی کو معلوم ہے؟ ہمیں تو نام بھی نہیں معلوم ہوگا. سادات کرام ان کے پاس شجرہ ہوگا تو ان کو چلے دیکھیں گے تو نام پتہ چل جائے گا. تو لوگ تعجب سے امام رضا علیہ السلام کی ان عظمت کو سمجھتے تھے کہ اچھا یہ اپنے جد رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں باتوں کو. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ رسول اللہ سے ایسے جڑا ہوا ہے. بات واضح نا کہ جو علم رسالت ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ظاہر ہوا. تو بے شمار امام کی یہاں پر خطبات ہیں. یہ بھی امام نے فرمایا کہ غدیر کے دن مثلا کیا خوشبو لگاؤ، کیسے لباس پہنو، کیسے خوشیاں مناؤ. فرمایا غدیر کے دن اگر تم پہنچا سکو اپنے آپ کو، تو امام رضا نے فرمایا کہ نجف اشرف پہنچاؤ اور میرے جد علی بن ابی طالب سے پھر سے بیعت کرو. اس غدیر کے دن کے کیا کیا نام ہیں، مختلف اعمال امام نے ارشاد فرمائے. ایک آخری بات کہتا ہوں، امام رضا علیہ السلام کی رحمت اور رافت حسی ہے. میں نے کہا یہ آج سے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 20 سے 25 سال پہلے کی بات ہے. تہران کا ایک بزنس مین تھا. اب آپ سوچیں، اب آپ اس کیفیت میں جائیے گا امام رضا علیہ السلام کی ذریعے پر آخری سلام بھرنے کے لیے. ڈیفالٹ کر گیا وہ. ڈیفالٹ کرنے کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ پائی پائی کا مقروض. اور امام نے ہی خود فرمایا ہے کہ دوست کی پہچان اس وقت ہوتی ہے، ایک سفر میں فرمایا کسی انسان کی پہچان. دوسرا فرمایا کہ جب تمہارے مالی حالات سخت ہوں تو اس وقت کون ہے کہ جو تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ دینے کے لیے کھڑا رہتا ہے. اچھے دنوں میں تو سبھی ہوتے ہیں. تو اس کے دوستوں نے اس کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بات کرنا بند کر دی، بالکل کولیپس کر گیا تھا. تو اپنی وائف سے اس نے کہا کہ تم اگر اپنے فیملی میں سے کسی سے کوئی قرض لے سکو. تو نے کہا کہ نہیں، ہم پہلے اتنے مقروض ہے کوئی نہیں دے گا. کہا اگر مانگ لو، بس اتنا قرض خالی کہ میں
बाय बस से जाऊं, हालांकि एक ज़माने का बड़ा मिलियनर बिलियनर रह चुका था वो, बस से जाऊं मैं तेहरान से मशहद आऊं इमाम रज़ा के हरम में, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से ये देखूं, इमाम की बारगाह में पहुंच कर देखूं कि सारे दोस्तों ने तो जवाब दे दिया, कि इमाम ने भी जवाब दे दिया या इमाम के पास कुछ है यहाँ मुझे अता करने के लिए, बस एक दफ़ा इमाम से बात करके आऊँ। तो मैं हत्ता रुकने का भी यहाँ किराया नहीं था उसके पास कि किसी मुसाफिर खाने में रह सके, तो कहता है मैं जाऊँगा बस से, खाली बस का किराया मांग लो, कोई कर्जा, वो भी कर्जे के तौर पर, यहाँ रुकूंगा सुबह से शाम तक, दूसरी बस लूँगा, वापस आ जाऊँगा बस। तो कहीं से उन्होंने मांग के फिर वापस कर्ज लिया कोई, उसका बयान है कि मैं पहुंचा यहाँ पर इमाम रज़ा की बारगाह में, फजर का वक्त था, गया फजर की नमाज़ पढ़ी और ज़री पर आकर मेरी बेखुद अजब हालत हो गई, इतना रोया, ऐसी कैफियत। और बहुत ज़्यादा जब आप गिरिया कर लेते हैं और आपके जहन में कुछ और इस्तिराब भी होता है, तो फिर एक मरतबा आता है कि आपका जहन बंद हो जाता है। कहते हैं बस मैं इमाम रज़ा की, मैंने कहा बस मौला मैं आया हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि बाकी सब ने मुंह मोड़ लिया है, तो क्या आपने भी मसलन क्या मुंह मोड़ लिया, नहीं आपके पास कुछ मिलेगा, मुझे कुछ तो आपके पास से अता होगा, ऐसा कि मैं इज्जत तो मेरी बच जाए कम से कम। कहते हैं करते करते मैं इमाम से बातें करता रहा और ज़ोहर का वक्त आया, तो मैं वज़ू करने के लिए बाहर निकला। वज़ू करने के लिए जब मैं बाहर निकला तो वैसे ही मैंने अपने जेब में हाथ डाला तो देखा जेब कटी हुई है, और जो वापस जाने का किराया था वो नहीं है। होते हर तरह के लोग, कभी कभी आ जाते हैं ज़ाहिर। कहते हैं मेरी एक ऐसी अजब हालत हुई, मैंने बस खाली यहाँ देखा, मैंने कहा कि अगर आप इमाम हैं, कभी इंसान उस कैफियत में पहुंचे, अगर आप हैं इमाम तो आप जानते हैं कि मेरी इस वक्त क्या हालत है और मैं किस कैफियत में कहाँ से कैसा कर्जा लेकर आया था। तो इमाम है तो अपनी कोई इमामत जाहिर करें, नहीं है तो फिर पता नहीं मैं अपने आप पर ही अफसोस करूंगा क्यों आया यहाँ पर। कहते कुछ नहीं समझ में आ रहा था, हत्ता मैंने नमाज का भी दिल नहीं रहा। बस ऊपर की जेब में हाथ डाला तो 5 तुमान थे, 5,000 नहीं, 500 नहीं, 5 तुमान, 5 तुमान थे। तो उस वक्त ये होता था कि मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, कॉइन डाल के आप कॉल करते थे। कहते हैं एक टेलीफोन बूथ बाहर लगा हुआ था, मुझे मालूम था कि मैं 5 तुमान डालूंगा तो कोई 1 मिनट की बात हो सकती है कहीं पर। अब कहते दूसरी तरफ से मैंने सोचा कि मैं क्या यहाँ पर मांगना शुरू कर दूँ, जैसे लोग आके कहते हैं कि मैं आया था तो मैं लुट गया था। तो मैंने इमाम रज़ा से कहा अगर आप इमाम हैं मैं ये काम तो नहीं कर सकता। देखा मैं कॉइन डाल के देखता हूँ और ऐसे ही एट रैंडम कोई डायल करता हूँ, अगर कोई लग गया किसी को फ़ोन तो मैं उसको कह दूंगा कि भाई मेरी हालत है। उसने सुन लिया, कुछ कर दिया तो कर दिया, नहीं हुआ पता नहीं कौन कहाँ पे कॉल लगेगी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ख़त्म। तो मेरी बेइज्जती तो कम से कम नहीं होगी, सामने तो नहीं है मेरे वो। तो कहते हैं मैंने कॉइन डाला और ऐसे एक नंबर घुमाया, कॉल की, और मैंने कहा कि देखें मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के बाहर से कॉल कर रहा हूँ और मेरी हालत है, अगर आपको यकीन है तो कुछ मदद कर दें। कहते कहाँ, हरम की किस तरफ हो, वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करो, 15-20 मिनट रुको। फ़ोन रख दिया मैंने, फ़ोन खुद ही कट गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गाड़ी आई, अच्छी सी गाड़ी थी, और मुझे ऐसा लगा कि जिससे मेरी बात हुई थी वो नहीं आया, इसका ड्राइवर कोई आया, और उसने कहा कि आप साथ बैठे, आप वही साहब जिनने बात की थी, जी जी क्या बैठ जाएं। लेकर गया बड़े ही मशहद के और खुरासान के पौश एरिया। तो वहाँ पर मैं पहुँचा तो एक घर में दाखिल हुआ, देखा आलीशान घर। ये एक वो सच्चा वाक़या है कि जो मैं आपको सुना रहा हूँ एक इंस्पिरेशन के लिए। बिठा दिया उसने, एक शख्स आया, उसके साथ एक 12 साल का जवान लड़का था, आया मेरा इस्तकबाल करने के लिए, और उसने अपने उस 12 साल के बेटे से कहा कि इनको पानी और चाय सर्व करो। मुझे उन्होंने सर्व किया, कहा कि क्यों फ़ोन किया था आपने। मैंने उनको अपनी हालत बतलाई कि देखें आपको ये ट्रू स्टोरी लगे, गलत लगे, लेकिन मेरी हालत ये है कि मैं एक ज़माने का मिलियनर था, अब आया हूँ, मेरी तो जेब भी कट गई है, मेरे पास जाने के पैसे नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ मुझे इज़्ज़त के साथ कोई कितने पैसे दे दें कि मैं वापस चला जाऊँ तेहरान बस। उन्होंने कहा कि कितना कर्ज है तुम्हारे पर। कहते हैं शायद 60 मिलियन तुमान होगा। अपने पास से चेक काटा, 60 मिलियन तुमान, 60 मिलियन तुमान का ये लो।
کہتے میں حیران پریشان تھا یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد سے پوچھا کہ واپس ریوائیو ہونے کے لیے کتنا چاہیے. میں نے کہا شاید 150 ملین. 150 ملین کا چیک کاٹا. کہا وہ جو 60 ملین دیے نا وہ تو دے دیے تحفے میں. یہ جو 150 ملین ہے یہ اگر واپس کر سکو تو کر دینا. واپس کرنے سے پہلے تم مر جاؤ یا میں مر جاؤں معاف ہے. میں نے کہا حضرت آپ کیا ہیں, مطلب میں تو سوچ نہیں سکتا ایسے کون کسی کی مدد کر سکتا ہے. کہتے بات یہ ہے کہ یہ جو بیٹا دیکھ رہے ہو نا میرا 12 سال کا, کہتے اللہ نے مجھے بھی سب کچھ عطا کیے. کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, اچانک اس کے دماغ میں درد ہونا شروع ہوا. تو یہاں جا کر میں نے ایکس رے کروایا, برین سکین کروایا. مثلاً پتہ چلا کہ کوئی سیویئر بیماری ہے. یہاں سے تہران گیا اور اسپیشلسٹ کو دکھلایا تو پتہ چلا کہ برین ٹیومر ایسا ہے کہ بچنا بڑا مشکل ہے اس کا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہیں پہ کوئی علاج پاسبل ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ویسے تو ہمارے پاس بھی جو لیٹسٹ سب کچھ ہے وہ ہے, باقی ہر جگہ دنیا میں جاؤ گے ایسا ہی ہوگا, لیکن لندن جاؤ وہاں ہاسپٹل بتایا کہ شاید وہاں سے پاسبلٹی ہے شاید کہ کچھ بچ جاؤ گے. کہتے ہیں میں نے اسی وقت ٹکٹ لی, میرے پاس سارے ریسورسز تھے, پہنچا میں لندن. ہاسپٹل پہنچا, میرے بیٹے کے 3 ٹیسٹ ہونے تھے, 2 نیگیٹو آئے. ڈاکٹرز نے مجھ سے آگے کہا کہ اگر تیسرا بھی نیگیٹو آیا تو ختم ہے, تمہارے بیٹے کے لیے کوئی پاسبلٹی نہیں, دعا کرو کہ نہ آئے, نیگیٹو نہ آئے. تو کہتے ہیں کہ میں رہتا تو تھا مشہد میں ہی, لیکن آتا کم تھا بہت. یہاں پر امیر آدمی تھا پورش ایریا میں. کہتے ہیں میں ہاسپٹل سے باہر نکلا زیر آسمان. میں نے کہا یا علی ابن موسیٰ رضا, میں آپ کا کوئی اتنا اچھا چاہنے والا ماننے والا تو نہیں بن سکا, لیکن پڑوسی تو ہوں کم سے کم آپ کا. تو پڑوسی کا تو ایک حق ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. تو اس پڑوسی کے حق کی حیثیت میں اگر آپ میرے بیٹے کے لیے کوئی معجزہ کر دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے کم سے کم کسی ایک زائر کی ایسی مدد کروں گا کہ اس کی زندگی بدل جائے. چھوٹی چھوٹی مدد نہیں, میں ایک ایسی مدد کروں گا کہ اپ سائڈ ڈاؤن سب زندگی بدل جائے اس کی. میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اچانک ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ وہ تو پازیٹیو آ گئی رپورٹ. یا ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے میں اس وقت جو بیان کر رہا ہوں 2 پازیٹیو آئی تھی تو کہا تیسری پازیٹیو نہ آئے, یہ کہا ہو شاید ڈاکٹر نے. بہرحال کہا کہ وہ تو معاملہ تو ٹھیک ہو گیا. دوبارہ پہلے والے 2 ٹیسٹ کیے, وہ بھی ٹھیک آ گئے. میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں پہنچا, تہران میں دکھلایا. انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ بچہ ہی نہیں, یہ تو کچھ اور ہے. بس پھر میں آیا امام رضا کے بعد. میں نے کہا مولا آپ سے میں نے وعدہ کیا ہے, اب کوئی ایک ایسا ظاہر مجھے ملے گا تو میں اپنی زندگی لگا دوں گا اس کی خاطر. کہتے ہیں میں نے وعدہ یہ کیا تھا امام سے کہ میں اپنا سب کچھ لگاؤں گا جہاں تک میرے آخری امکان میں ہوگا. کم کی مدد وہ تو کرتا رہتا ہے انسان, لیکن کہتے ہیں میں ایسی ایک مدد کروں. کہتے ہیں اس واقعے کو کئی سال ہو گئے, مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا. کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا, امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے آ کر کہا کہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا, وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے. میرے حرم کا ایک مہمان آئے گا تیرے پاس. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں حرم سے اتنا دور رہتا ہوں, تو حرم کا مہمان میرے پاس کیسے آئے گا کوئی, مجھے نہیں سمجھ میں آیا. آج جب تمہارا فون آیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ امام نے کس مہمان کے لیے کہا تھا. تو تم میرے گھر پہ جو آئے ہو نا, میرے تو مہمان نہیں ہو, امام علی ابن موسیٰ رضا کے مہمان ہو. آج وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا امام سے, اس لیے میری زندگی میں جو کچھ میں دے سکتا تھا وہ میں نے تمہیں دیا ہے. اور اس واقعے میں ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں نے کچھ کم کیا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں پورا کروں اس کو, تاکہ امام سے وعدہ جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں ہو جائے. اس نے کہا نہیں, جو کچھ میرے لیے تھا وہ تم نے کر دیا, وہ وعدہ پورا ہو گیا. اس کا ڈرائیور پھر چھوڑنے کے لیے اس سے آیا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا تو میری نظر پڑی گنبد امام رضا پر. تو میں نے کہا کہ مولا میں بڑا شرمندہ ہوں, تھوڑی سی مجھے مشکل میں ڈال کر آپ مجھے ایسا کچھ عطا کرنا چاہتے تھے. میری زبان سے گستاخی ہوئی کہ میں نے آپ سے کہا کہ پتہ نہیں امام ہو کہ نہیں ہو. یا علی ابن موسیٰ رضا,
مولا ہم بھی آئے ہیں الگ الگ مقام سے، دور دور سے، اللہ جانے پتہ نہیں، دنیا تو ماشاءاللہ سب کے پاس اتنی تو ہے کہ کم سے کم گزارا ہو جاتا ہے، تو مولا کم سے کم کچھ ایسا تو عطا فرمائے کہ میں قیامت میں آخرت میں کہہ سکوں، اپنی موت کے وقت کہہ سکوں، اپنی نسلوں میں کہہ سکوں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں دیکھ سکوں کہ ہاں امام رضا سے کچھ ایسا عطا ہوا کہ جو بہت خاص تھا کچھ۔ اور پھر مولا آپ سے دعا ہے کہ آپ دنیا بھی عطا فرمائیں حلال کے ذریعے سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی جس کا جو غم ہے وہ دور ہو انشاءاللہ، رزق میں بھی وسعت ہو، حلال طریقے سے ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اور مولا پھر سے واپس یہاں بلائیے گا ہمیں ضرور، بس یہ آخری حاضری ہے، اس کے بعد خدا حافظ ہے امام سے، یا علی ابن موسیٰ رضا۔ میں امام ہی کی بیان کردہ ایک روایت مصائب کی کیفیت میں پڑھ دوں۔ امام رضا کا فرمان ہے، جن کے حرم میں آپ بیٹھے ہوئے، جن کی زری کے سامنے، فرمایا کہ اگر ان بقیت علی الحسین، تو حسین پر اتنا رو جائے کہ آنسو رخساروں تک بہہ جائے۔ امام حسین کے غم میں رونا، امام رضا نے فرمایا آنکھیں نم ہو جائیں اس کا بھی ایک ثواب ہے، کسی کی آنکھ نم نہ بھی ہو سکے، خالی دل میں ہی غم آ جائے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر کسی کے آنسو اتنے بہیں، کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے ظاہرین، کہ کبھی کبھی آنسو آپ کے بہتے ہوئے یہاں رخساروں تک بہنے لگتے ہیں۔ تو امام رضا نے فرمایا، جن کے حرم میں موجود ہیں، اور مولا مجھے آپ کے فرمان پہ تو کوئی شک ہے نہیں، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا یعنی رسول اللہ نے کہہ دیا، تو اگر رخساروں تک بہ جائے نا، تو غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ، اللہ ہر تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا جو تجھ سے سرزد ہوا ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، صغیرن کان او کبیرن، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، قلیلن کان او کثیرن، قلیل ہو یا کثیر ہو۔ پھر امام رضا نے فرمایا ای ابن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرک ان تلقى اللہ عز وجل، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ سے ایسے ملاقات کرے کہ ولا ذنب علیک، تجھ پر کوئی گناہ باقی نہ رہ گیا ہو، فزور الحسین، تو حسین کی زیارت پر ضرور جانا۔ کیا امام رضا، ہماری سعادت یہ بنی کہ ہم پہلے امام حسین کی زیارت ہی پر گئے، پھر آپ کی زیارت پر آئے۔ عجب جملہ آیا میرے دل میں اس وقت، میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے دل کی بھی یہی کیفیت ہے تو پھر آپ بھی مولا سے یہ کہہ دیجیے گا، مولا میں واقعاً قسم کھا کے بغیر تکلف کے کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، کوئی ایک عمل ایسا ہے ہی نہیں قابل کہ میں آپ کی حرم میں کسی حیثیت میں آؤں، لیکن شاید ایک حیثیت اب یہ بن گئی کہ ظاہر حسین تو ہے نا، امام حسین کے ظاہر کا تو آپ کی نگاہ میں احترام ہے نا مولا رضا، اسی ظاہر حسین کے احترام کی خاطر مولا یا علی ابن موسیٰ رضا۔ پھر امام نے فرمایا ان سرک ان تسکن الغرف، اگر تو چاہتا ہے کہ تو جنت میں مصطفیٰ کے حجرے میں رہے، یا اللہ، جو رسول اللہ کے حجرے کے ساتھ ہو تمہارا حجرہ، وآلہ، اور ان کی آل کے ساتھ، جنت میں کتنے الگ الگ مقام ہیں لیکن کوئی مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے ساتھ، فرمایا فلعن قتلۃ الحسین، تو حسین کے قاتلوں پر لعنت ضرور کرنا۔ یا امام رضا خود امام حسین کی زیارت میں، السلام علیکم صاحب المصیبت راتبہ، اس حسین پر سلام جس پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں آ رہی تھی۔ اے مولا رضا علیہ السلام، آپ کی بہن کا واسطہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ، جو کربلا کی بی بی زینب ہے، آپ کی بہن بہت مظلومہ ہے، لیکن آپ کی پھوپھی کی ایک خاص مظلومیت ہے بی بی زینب کی۔ جب آپ کی خواہر آئی تھی مولا، وہ بڑی مظلومہ ہے، آپ تک نہیں پہنچ پائی، لیکن قوم کے لوگوں نے بڑا احترام کیا تھا۔ جب آپ کی پھوپھی کوفہ پہنچی تھی تو کسی نے احترام، جب شام پہنچی تھی تو کوئی احترام کرنے والا نہیں تھا بی بی زینب کا، آوازیں کسنے والے تھے بی بی زینب پر۔ یا امام علی ابن موسیٰ رضا، جب آپ کی پھوپھی پہنچی تھی تو ان کو کوئی چادر دینے والا بھی نہیں تھا۔ یا علی ابن موسیٰ رضا، اے مولا خدا، آپ کا حکم ہے کہ جب بھی رونا تو حسین پر ضرور رونا، بس میں مصائب ہی کی کیفیت پڑھوں، عجب کیفیت ہے یہ مقتل امام حسین علیہ السلام میں ہے، اور یہ پڑھتے میں میرا دل چیر جاتا ہے۔ امام حسین کی کیفیت
ایک مقام پر ایسی آ گئی تھی کہ امام حسین زخموں سے نڈھال اور بے حال تھے. اس وقت رماہ ابو الحطوف الجوفی بسہم فی جبہتہ، ابو الحطوف جوفی نے امام کی پیشانی پر ایک تیر مارا. امام نے وہ تیر نکالا. یہ عجب جملہ ہے، مثلا وسالت الدم علی وجہ، خون ابل کر امام حسین کے چہرے پر بہہ رہا تھا. کتنے مظلوم تھے امام حسین. اس کے بعد امام عربی مقتل سے سنا وقف لیستری، تھوڑا سا امام رکے تاکہ تھوڑا استراحت کرے، خون اتنا نکل رہا تھا امام. فرماہ رجل بحجر، کسی نے اسی وقت آ کر ایک اور پتھر مارا امام پر. پھر مولا اپنے خون کو، امام کیسے خون صاف کرتے بلا تشبیہ. اگر کسی کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، کچھ اور نہیں ہے تو اپنا پیراہن اٹھائیں گے نا، خون صاف. امام علیہ السلام نے اپنا پیراہن اٹھایا تو امام کا سینہ واضح ہو گیا، تو کسی نے تیر مارا امام کے سینے پر. ثلاث شعب، جو 3 بھال کا تیر تھا، اور امام یہ تیر اپنے سینے سے نہیں نکال سکے، امام نے پشت سے تیر نکالا، اس لیے کہ نکلتا نہیں تھا سینے سے. یا امام علی ابن موسیٰ رضا، آپ کو آپ کے جد حسین مظلوم کا پرسا، امام رضا آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. لیکن بالآخر امام، آپ کا جنازہ تو پڑھایا تھا نا امام محمد تقی نے، آپ کو غسل و کفن تو دیا تھا. آپ کے جد امام حسین کے لاشے کو تو 3 دن تک کوئی جنازہ پڑھانے والا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. اس کے بعد ایک کیفیت اور ہے، یا اللہ، فجلس علی الارض. مجھے معاف کیجئے گا یا امام رضا علیہ السلام، آپ ہمیں، ہمارا دل اتنا دکھتا ہے، امام رضا علیہ السلام تو خود اپنے وقت کے حسین ہیں. فجلس علی الارض، بلا تشبیہ میں کہوں، امام تھوڑی دیر کے لیے، امام حسین اتنے زخمی، میں نے کہا نا چہرہ زخمی، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی سینے پہ تیر. امام بلا تشبیہ میں آپ سے کہوں، ایسے بس تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ بیٹھے، ایسے جب امام بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اپنی پوری طاقت لگا کر اٹھنا چاہتے تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے امام حسین. مجھے معاف فرمائیے گا، مالک بن نصر آگے بڑھا، فشتم، اس نے حسین کو ایک گالی دی. ثم ضربه بسیفی علی راسه، اس کے بعد اپنی تلوار حسین کے، تلوار کا دستہ حسین کے سر پہ مار. امام حسین کا سر بھی خون سے پر ہو گیا. بس عزیزو، ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد کیفیت ہے، آوازیں آتی تھی پھر کہ جلدی مارو حسین کو. ضربہ زرعا، زرعا نام کا ایک شخص ہے، اس نے حسین کے بائیں بازو پر تلوار ماری. پھر حسین نے حسین کے حلق پر تیر مارا. وضربہ آخر علی عاتقی، ایک ملعون نے ایک اور شانے پہ تلوار ماری. پھر سنان نے مولا کی ہنسلی کی ہڈی پر ایک تلوار ماری. آئے آئے. امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین زمین پر گر گئے، لیٹ گئے امام. عجب ہے، اس وقت امام حسین نے فرم مقتل کا جملہ امام نے کہا، صبرن علی قضائک، پروردگار حسین تیری رضا پر صابر ہے، لا الہ سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور جو دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں، امام نے اس زخمی حالت میں کربلا کی زمین پہ لیٹے ہوئے کہا، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد سننے، فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، یا قیاس اللہ قیاس اللہ، اے اس کے مددگار جس کا کوئی مددگار نہیں بچا. اب یہ خبر لے کر کون جاتا خیمہ گاہ تک؟ تو کوئی تو بچا نہیں تھا، تو ذوالجلال نے امام حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور پہنچا خیمہ گاہ کی طرف. مجھے معاف فرمائیے گا، اب امام حسین علیہ السلام جیسے زمین پر گرے ہوئے ہیں، یا اللہ میں کیسے کہوں، رفض شبر آگے بڑھا. اس نے شہید تو کیا امام حسین کو، لیکن اس سے پہلے کا ایک جملہ میں کہتا ہوں، ایسی توہین کون کسی کی کرتا، رفضہ برجلی، اس نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا.
يا علي بن موسى أما أسجدي لقد قتل الحسين بكربلاء لقد ذبح الحسين بكربلاء یا علی ابن موسیٰ رضا آپ کے حرم میں مانا اومدم امام رضا تا که تو مهمونم کنی به سرم دست بکشی یک بار درمونم کنی اومدم اینجا آقا نوکریمو امضا کنی چی میشه این درو به روی ما تو وا کنی منو ردم نکنی نگاه به بعدم نکنی منو ردم نکنی نگاه به بعدم نکنی زامنه آهو رضا لاله خوشبو رضا